تو فارکس ٹریڈنگ لکھیں اور ساتھ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا، تو میری ویڈیو کھل جائے گی جس میں میں نے حلال اور حرام کاروبار کے جو بنیادی اصول ہیں وہ بتا دیے. باقی ہم نے آپ کو صرف اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہے، رشتہ نہیں ہم نے ڈھونڈ کے دینا. لوگ ہمیں جناب بھیجتے ہیں کہ بتائیں یہ کاروبار جائز ہے یا ناجائز، ہم ان کو ویڈیو بھیجتے ہیں کہ دنیا میں تو لاکھوں کاروبار ہیں، اگر ہر کاروبار کے اوپر میں ویڈیو ریکارڈ کراؤں تو عمر نو بھی مل جائے نا تب بھی میں نہیں کروا سکتا. ہم آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائیں گے. نمبر 1، سودی کام نہیں ہونا چاہیے. سود کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ آج میں نے ڈسکس کر لی. اپنے کاروبار کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کہیں سود تو نہیں آ رہا. نمبر 2، پروڈکٹ حلال ہونی چاہیے، حرام پروڈکٹ نہیں ہونی چاہیے. یعنی اگر کوئی شخص شراب کا کاروبار ایمانداری سے کرتا ہے یا ہمارے کے پی کے چند بھائیوں کی طرح ہیروئن کا کاروبار بڑی ایمانداری سے کرتا ہے تو وہ حرام ہی رہے گا. پروڈکٹ حلال ہونا ضروری ہے. نمبر 3، جوئے والا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 4، غرر، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اسی دھوکے کو اوائڈ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے وہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم کے کاروبار کو صرف اس صورت میں حلال قرار دیا ہے جب یہ دست بدست ہو رہا ہو، نقد پہ ہو، ادھار پہ نہ ہو. ادھار پہ گیا تو اس میں پھر یہ چانسز ہوں گے کہ اس کے اندر سود کی آمیزش ہو جائے گی. وہ ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے، وہ کس طرح ہو جائے گی. وہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی ایک سونے کا ہار خرید کر لائے اور اس کے اندر سونا جتنا لگا تھا اس کی قیمت زیادہ تھی، اس سے کم رقم پہ وہ سونے کی اشرفیاں دے کر لائے. تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ تو سود والا معاملہ ہے، لہذا 10 بدس کرو ویٹ تول کے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہار سونے کا لے کے آئے ہیں، پیسے آپ نے دیے 3 تولے کے برابر اور اس میں سونا 4 تولے کا لگا ہوا ہے. اور یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب سونے کی ہی اشرفیہ ہوتی تھی، یہ منوس نوٹ نہیں آئے تھے، کرنسی نوٹ. یہ سارا کے سارا فتنہ تو اس کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے نا. اب تو نوٹ کی جو انٹرنسک ویلیو اور فیس ویلیو اس میں فرق ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سونے کی اشرفی ہے، دنیا میں جہاں کہیں لے جائیں اس کی وہی ورتھ ہے. لیکن یہ نوٹ کی وجہ سے اب یہ اتار چڑھاؤ والا معاملہ شروع ہو گیا، کیونکہ حکومت پاکستان نے اس کے اوپر لکھا تو ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یعنی یہ جو سرٹیفکیٹ ہے نوٹ، اس کے اگینسٹ سونا ہے اسٹیٹ بینک کے پاس، اگر آپ مطالبہ کریں تو وہ آپ کو ادا کر سکتا ہے. یعنی ہماری گارنٹی، وہ لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی گارنٹی سے شائع ہوا. یہ نوٹ کے اوپر آپ ذرا جملے دیکھیں نا جو لکھے ہوتے ہیں، یہ بڑے حکمت امیز جملے ہوتے ہیں کہ گارنٹی ہماری ہے، ورنہ تو وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے نا، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں. آج گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ یہ نوٹ ختم تو 5000 کا نوٹ جو ہے وہ 5 روپے کا بھی نہیں رہے گا. گورنمنٹ کی پیچھے گارنٹی ہے. لیکن یہاں پہ ہماری غریب حکومتیں، اتنا سونا ہوتا ہی نہیں ہے، نوٹ چھاپتی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کس طرح مہنگائی بڑھ جاتی ہے. ایک الگ سے ٹاپک ہے. بہرحال کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے ہم صرف آپ کو اصول بتائیں گے کہ ان اصولوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس طریقے سے یہ ڈراپ شپنگ کے حوالے سے بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور بھائی جس ڈراپ شپنگ کو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، قبضے میں لیے بغیر چیز کو آگے بیچنا، تو وہ غرر کو اوائڈ کرنے کے لیے تھا. آج وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. آج اگر کوئی شخص کسی کمپنی کی پروڈکٹ کراچی سے منگواتا ہے اور بھیجنی اس نے پنڈی ہے اور رہنے والا وہ جہلم کا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پہلے جہلم منگوا کے اس پہ قبضہ کرے. کیا کرے گا؟ جپی ڈالے گا اسے. وہ ڈائریکٹ آرڈر کرے، وہاں سے وہاں چیز پہنچ جائے گی. اور اگر اس میں کوئی خرابی نکلی تو وہ کمپنی خود گارنٹی دیتی ہے کہ پروڈکٹ غلط ہوئی، خراب ہوئی، آپ واپس کریں، ہم آپ کو پیسے لوٹائیں گے. چونکہ اب کمپنیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ موبائل کمپنیاں ہوں، چاہے صابن سے ریلیٹڈ ہوں، باقی چیزیں ہوں، لہذا اب وہ غرر والا معاملہ ختم ہو گیا. نبی علیہ السلام کی پیچھے تھیم یہ تھی کہ غرر نہ ہو، کہ ایک بندے نے مارکیٹ میں، منڈی میں کھجوریں خرید لی ہیں، ابھی قبضہ کیے ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کھجور ویسی ہے یا نہیں ہے، اور آگے اس نے پروفٹ رکھ کے بیچ دی ہے. تو اس لیے کہا گیا تھا پہلے قبضہ کرنا ہے.
اس کی ایسے بعض جو سلفی علماء انہوں نے کہا نہیں جی پہلے چیز پہ قبضہ کرنا ہے تو یہ آپ جو امیزون کے ذریعے بزنس کر رہے ہیں یہ باقی سارا حرام ہے. او بھائی اللہ کے بندو، یہ جو کاروبار کر رہی ہیں یہ کمپنیاں آج اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو ان ساری کمپنیوں کو آن کریں. جتنی ایمانداری سے یہ لوگ بزنس کرتے ہیں، چیز خراب نکل آئے تو کئی بار کہتے ہیں آپ چیز بھی رکھ لیں، پیسے بھی آپ کو واپس کریں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ اس کو یہ کہنا کہ اس زمانے میں وہ ڈراپ شپنگ سے نبی علیہ السلام نے منع کیا، وہ والی ڈراپ شپنگ اس وقت بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے. لیکن یہ والی جو ڈراپ شپنگ ہے یہ تو چیز ہی کچھ اور ہے. غرر کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، دھوکے کو اوائڈ کرنا ہے، تو پھر یہ سارے کے سارے کاروبار حلال ہو جائیں گے.